نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، معاشرے میں آج کل ایک بہت بڑا ناسور اور موذی روحانی مرض وہ حسد ہے کہ ہمیں یہ اندر سے اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شوگر انسان کو اندر سے تباہ کر دیتی ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم کون سے گناہ میں مبتلا ہیں۔ ان میں ایک حسد ہے، ایک غیبت ہے۔ یہ دو مرض ایسے ہیں کہ ان کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ انسان کو اندر ہی اندر سے اس کی جو ہے نا جو نیکیاں کرتا ہے وہ زائل ہو رہی ہوتی ہیں۔ حسد کیا ہے؟ حسد ہے کہ کسی کی دنیاوی یا اخروی نعمت پر اس سے حسد کرنا کہ کاش کہ اس کو یہ چیز نہ ملے، ٹھیک ہے، یا کہنا کہ یا اللہ یہ چیز اس کو نہ ملے، یہ مجھے ملے۔ یہ دو چیزیں کیا کہلاتی ہیں؟ حسد۔ تو اس پر چند احادیث اور قرآن کی آیات پیش کرتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک شاہ لولاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسد سے بچو، کیونکہ یہ بات یقینی ہے کہ یہ حسد تمہاری نیکیوں کو اس طرح تباہ کرتا ہے، اس طرح ختم کرتا ہے جیسے آگ ایندھن کو ختم کرتی ہے۔ تو یہ حسد ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا کہ یہاں سے اتھوں بندہ نماز پڑھ کے جاتا ہے، ذکر کرتا ہے، دعاواں مانگتا ہے، جو ہی وہ حسد کرتا ہے اسے پتہ بھی نہیں ہو رہا ہوتا کہ اس کی نیکیاں ایسے جل رہی ہوتی ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لکڑی آگ میں جل رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی طریقے سے ابو داؤد اور ابن ماجہ دونوں میں یہ روایت مذکور ہے کہ نبی پاک شاہ لولاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تباغضوا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ کرو، ولا تحاسدوا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو، ولا تدابروا، آپس میں ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ایک تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک میٹھی زبان، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز کہ اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ جیسے ہم نہیں کہتے کسی کو پیار میں چھوٹے کو وہ اللہ دے بندے ہیں کام نہ کریا کر، ٹھیک ہے، اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ تو جب حسد ہوگا تو بھائی نہیں بن سکیں گے، پھر منہ ہی ہوئے گا وہ سناؤ رانا صاحب منہ تے اتے کیا حال نے ٹھیک ٹھاک ہو، اندر سے وہ کوڑن وہ جلن وہ آپ کی نیکیوں کو تباہ کر رہی ہوگی۔ یہودیوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسلمانوں سے حسد بہت کرتے تھے، انہیں ان کے حقوق بھی مل رہے تھے، انہیں کوئی نقصان بھی نہیں تھا، کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا رہا تھا، یہ مسلمانوں سے پھر بھی بہت حسد کرتے تھے، کوڑن رکھتے تھے، جلن رکھتے تھے، ہر معاملے میں کہیں پر اگر اکٹھے ہو جاتے تو کوئی نہ کوئی شیطانی منصوبے بناتے کہ کس طرح سے مسلمانوں کو تکلیف دی جائے، کس طرح سے انہیں تنگ کیا جائے، یا نبی پاک شاہ لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریدہ دہنی کرتے تھے، الٹ پلٹ الفاظ بونکتے تھے۔ تو اسی طرح سے ایک عورت تھی مدینہ میں نا، ایک بازار تھا یہودیوں کا، تو وہ عورت ادھر گئی تو اس نے برقع پہنا ہوا تھا، تو یہودی یہ شیطان تھے شروع سے، ان کی فطرت میں ہے شیطانی کرنا، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کے ساتھ رہیں اور یہ امن اور سلامتی کے ساتھ رہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ اسلام کی آپ 1400 سالہ تاریخ دیکھ لیں کہ ممکن ہی نہیں کہ کبھی انہوں نے مسلمانوں کے بارے میں شیطانی منصوبے نہ بنائے ہوں یا مسلمانوں کو تکلیف نہ دی ہو۔ آپ دیکھ لیں کہ خلافت عثمانیہ، آدھی دنیا پر خلافت عثمانیہ کا سورج چمکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک زبردست اور مضبوط خلافت دی تھی، نہ تو فلسطین میں کوئی ظلم تھا، نہ برما میں، نہ شام میں، نہ عراق میں، پوری دنیا میں امن تھا۔ کیوں؟ کیونکہ کفار کو پتہ تھا
کہ مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہے، اور نبی پاک شاہ الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خلیفہ مسلمانوں کے لیے ڈھال ہوتا ہے۔ ڈھال آپ نے دیکھی ہے نا، جو تلوار کا وار روکتی ہے، تو فرمایا یہ جو خلیفہ ہے یہ مسلمانوں کے لیے ڈھال ہوتا ہے۔ تو خلافت عثمانیہ کا خلیفہ بھی امت مسلمہ کے لیے ڈھال تھا، لیکن یہودیوں کو یہ بات کا علم تھا کہ جب تک خلافت عثمانیہ ہے، خلیفہ موجود ہے، ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے انہوں نے سب سے پہلے عربوں کو یہ ورغلانا شروع کیا، ان کو گمراہ کرنا شروع کیا کہ یہ تو اجمی ہے، یہ تم پر حکومت کر رہے ہیں، تم عربی ہو، مسلمانوں کا نبی تم میں آیا ہے، قرآن تمہاری زبان میں ہے، تو یہ مکہ مدینہ میں جو ان کا کنٹرول ہے، اختیار ہے، اسے ختم کرو اور یہ اختیار اپنے پاس لو، پوری دنیا پر تمہارا راج ہونا چاہیے، تمہاری حکومت ہونی چاہیے۔ عرب گمراہ ہو گئے، بہک گئے۔ تو ان سازشوں کو لے کر یہودیوں نے بہت بڑی منظم بغاوت شروع کی، جس کی وجہ سے خلافت عثمانیہ سقوط سے دوچار ہوئی، اور پھر انہیں ظلم و ستم کرنے کا موقع مل گیا اور انہوں نے اپنا قتل عام کا بازار گرم کیا۔ پھر آپ دیکھیں فلسطین سے لے کے کشمیر تک پوری دنیا میں مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، اور ابھی تک بہایا جا رہا ہے، اور فلسطین میں ان ظالموں نے پھول جیسے ننھے بچے ہزاروں کی تعداد میں شہید کیے۔ تو یہ یہودی ہیں، یہ کبھی بھی امن سے نہیں رہ سکتے۔ افسوس دجالی میڈیا پر کہ مسلمان جو اپنے دفاع میں لڑتے ہیں انہیں دہشت گرد کہا جاتا ہے، لیکن وہ جو گھروں میں گھس کر بچوں کو شہید کرتے ہیں انہیں امن والا کہا جاتا ہے، یہودیوں کو۔ تو یہ مسلمانوں کے ساتھ بہت بغض رکھتے تھے، کینہ رکھتے تھے مسلمانوں سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت تب نازل فرمائی تھی جو میں نے خطبہ میں پڑھی، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلی، بلکہ یہ لوگ حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا کیا۔ فضل کیا تھا؟ انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا جو دین ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، مسلمان فتوحات پر فتوحات حاصل کر رہے ہیں، اور ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے، یہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، یہ صرف شیطانی منصوبے بنا سکتے تھے یا دریدہ دہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ حسد ہے، یہ حسد کرتے ہیں، اور ان کے اسی حسد کی وجہ سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگ آ کر، ٹھیک ہے، جب بنو قریظہ والا واقعہ پیش آیا، ان کو سزا دی، یہ بالکل بھی اپنے شیطانی منصوبوں سے باز نہیں آ رہے تھے، تو پھر تنگ آ کر آپ نے فرمایا تھا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال پھینکو۔ لیکن آج تو عرب میں پھر بھی یہود و نصارہ بیٹھے ہیں۔ اسی طرح آگے چل کے ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، بہت سے اہل کتاب یہ خواہش کرتے ہیں کہ تمہیں کافر بنا دیا جائے، جو تمہیں ایمان دیا ہے وہ تم سے چھین لیا جائے۔ کیوں؟ حَسَدًا مِّن عِندِ أَنفُسِهِم، اپنے اندر کے حسد کی وجہ سے۔ تو یہ حسد اتنا موذی مرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی حسد کرنے پر بھی قرآن پاک میں مذمت فرمائی ہے۔ تو مسلمان اگر یہ حسد کرے تو اس کے لیے کتنا نقصان دہ ہے، خود ہی اندازہ لگائیں۔ پھر حسد کے جہاں اخروی نقصانات ہیں وہاں دنیاوی نقصانات بھی بہت سے ہیں۔ اخروی نقصانات میں ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ابن کثیر رحمہ اللہ ابن خلقان کے حوالے سے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 13 میں یہ واقعہ لکھتے ہیں چھوٹا سا، کہ کیونکہ حسد ایک ایسا مرض ہے نا کہ جب کسی سے حسد ہو جاتا ہے نا تو اس کی اچھی بات بھی بری لگتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی اچھی بات پر بھی کڑن ہوتی ہے۔ او پویں تانوں قرآن دی آیت پڑھ کے سنائے یا حدیث پڑھ کے سنائے تانوں وہ چنگی نہیں لگتی، تو بعض دفعہ وہ حدیث سنا رہا ہوتا ہے اور آپ کا حسد اس کے حدیث سننے کے بعد آپ کو گمراہی اور ضلالت کی طرف لے کر جا سکتا ہے۔ اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ کہتے ہیں کہ بصرہ میں ایک ابو سلامہ نامی شخص تھا، تو وہ بہت حسد کرتا تھا یہ مولویوں سے، یہ جو دین کی دعوت دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے بہت حسد کرتا تھا۔ آج کل آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے لوگ جو لبرل ہوتے ہیں، زیادہ تر دیسی ملحدین، وہ علماء سے بہت نفرت کرتے ہیں اور اندھا دھند نفرت کرتے ہیں، ان کے اچھے کام پر بھی ان کی جو ہے نا مذمت کرتے ہیں۔ تو وہ بھی کچھ ایسا ہی شخص تھا، علماء کی نفرت میں وہ احادیث کو بھی جو ہے نا تضحیق کی نظر سے دیکھتا تھا۔ تو اس کے سامنے مسواک کے فضائل بیان کیے گئے کہ مسواک کرنے کے یہ بینیفٹس ہیں دنیاوی اخروی۔ تو وہ سننے کے بعد نا اس نے مذاقاً یہ کہا اور مسواک والی سنت کو نیچا دکھانے کے لیے کہا کہ یہ مسواک میں اپنی سرین میں ماروں گا۔ سرین مطلب ہے تنی، جنوں تنی کہندے ہو نا، نعوذ باللہ انہیں آکھا میں مسواک لے کے میں اپنی تنی تے ماراں گا، یہ اس نے اپنے ناف کا کہا۔ اس نے ایسا کر دیا، اپنی قسم پوری کی۔ تو ہوا یہ کہ ٹھیک 9 ماہ بعد
اس کے پیٹ میں شدید درد شروع ہو گئی. ایسی درد شروع ہوئی کہ وہ پوری رات تڑپتا رہا اور اس کے پیٹ سے ایک چوہے جیسا چھوٹا سا جانور نکلا. بہت بدنما جانور تھا. تو اس کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی, وہ آگے بڑھی اور اس نے اس جو چوہا تھا اس کے سر پر پاؤں دیا اور اسے کچل دیا. اور یہ چوہا نکلنے کے بعد بھی 3 دن مسلسل تڑپ تڑپ کر جاں بحق ہو گیا, مر گیا. ٹھیک ہے, تو یہ حسد انسان کو اس طرح اندر تک لے کے جاتا ہے, انسان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کیا کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس حسد سے ہماری حفاظت فرمائے. اب یہ بات ہے کہ جہاں ہم حسد کرتے ہیں, جہاں ہمیں اخروی نقصانات ہوتے ہیں, ہمارے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جاتے ہیں, وہاں میں جو ہے نا دنیاوی نقصانات بھی ہوتے ہیں. کیونکہ آپ جس پر حسد کر رہے ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا. خواہ مخواہ اپنی نیکیاں بھی ختم کر رہے ہیں تو اپنا خون بھی ساڑ دے پہ ہو, کوئی فائدہ ہے بھائی؟ ٹھیک ہے, محنت کرو, اس کے ساتھ ملو, پھر ہے کچھ آپ کو فائدہ. لیکن آپ ویسے ہی سوچتے رہو گے, اندر سے کڑن جلن کے ساتھ پھرتے رہو گے, اپنا خون خشک کرو گے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور سب سے بڑی یہاں ایک بات نوٹ کرنے والی ہے کہ اسلام ایک ایسا خوبصورت دین ہے کہ یہاں اگر کسی چیز کے اخروی نقصانات ہیں تو دنیاوی نقصانات بھی ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ دین فطرت ہے. اللہ تعالیٰ نے جو دین عطا فرمایا ہے یہ دین فطرت ہے. یہ بات ملحدین کو سمجھ نہیں آتی, جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں یا جو اسلام پر بک بک کرتے ہیں, انہیں یہ بات نہیں سمجھ آتی. وہ کہتے ہیں کہ بس یہ اخروی دین ہے, اس کے جو بھی نقصانات ہیں وہ آخرت کے ساتھ ان کا تعلق ہے, دنیا کے ساتھ ان کا تعلق کوئی نہیں ہے. وہ ایک ملحد کہتا ہے ایک عالم دین کے پاس آ کر کہ بھائی سائنس الگ ہے اور مذہب الگ ہے, اس لیے سائنس بعض چیزوں کی اجازت دے رہی ہوتی ہے لیکن مذہب کہتا ہے جی نقصان ہے, نہ کرو نہ کرو. تو یہ کیا ہوا؟ یہ تو مطلب دین فطرت نہیں ہے, یہ تو تمہارا گڑھا ہوا دین ہے کہ بھئی اس پر عمل کرو, نہیں تو آپ کو دنیاوی نقصان بھی ہوں گے اور آخرت کے نقصانات بھی ہوں گے. تو آپ وہ ملحد کہتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اس کے صرف آپ کو جو ہے نا آخرت کے نقصانات ہیں, دنیاوی نقصانات اسلام پر عمل نہ کرنے سے نہیں ہوتے. اس نے کہا, مثال دی پھر اس ملحد نے کہ بھئی دیکھیں کہ اسلام کہتا ہے بیٹھ کر پانی پیو, اس کے یہ فوائد ہیں. ٹھیک ہے, جو پانی کے 6 آداب ہیں ان میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ بیٹھ کر پانی پیو. تو کہتا ہے اس کا سائنس میں تو کوئی نہیں لکھا ہوا کہ بھئی بیٹھ کر پیو یا کھڑے ہو کر پیو, جیسے مرضی پیو, کوئی نقصان نہیں ہے. تو سائنس اور دین الگ ہیں, لہٰذا اس کے جو ہے نا کوئی بھی اخروی نقصانات نہیں ہیں. تو اس عالم دین نے بڑا زبردست جواب دیا. اس نے کہا سائنس نے تو پھر یہ بھی نہیں کہا کہ کپڑے پہن کر گھومو, تو آپ کپڑے اتار کر پھرو, پھر اس میں کوئی نقصان ہے نہیں. تو یہ ملحدین کا ایک بھونڈا سا جو ہے نا استدلال ہوتا ہے. تو یہ دین فطرت ہے, جہاں اس کے اخروی نقصانات ہو رہے ہوتے ہیں وہاں دنیاوی نقصانات بھی ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس حسد سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.